ہمارے لیے انتہائی شرم کا مقام ہے کہ 29 معصوم جانیں بھوک کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئی۔ صرف اور صرف ہماری نااہلی کی وجہ سے غزہ کی مائیں آج اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے بجائے انہیں دفنا رہی ہیں۔ تو وہیں غزہ کی ایک ماں کہتی ہے کہ ہم یہاں غزہ میں کل کے بارے میں نہیں سوچتے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کل زندہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید مہتاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو ریئلٹی۔ دوستو، کل میں ایک اخبار پڑھ رہا تھا جو کہ ایک انٹرنیشنل اخبار ہے جس کا نام الجزیرہ ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسی خبریں لکھی ہوئی تھی جن کو پڑھ کر اتنی شرم محسوس ہوئی کہ ہم 50 سے زائد ممالک ہونے کے باوجود، 50 سے زائد اسلامی ممالک ہونے کے باوجود اپنے غزہ کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اور صرف تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آئیے بتاتا ہوں کہ الجزیرہ کے اندر ایسی کیا دل دہلانے والی خبر لکھی ہوئی تھی۔ الجزیرہ کے اخبار میں جو خبر لکھی تھی میں وہ پوری ورڈ ٹو ورڈ کوٹ کر کے آپ کو سناتا ہوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا۔ اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ فلسطین کے وزیر صحت ماجد ابو رمضان نے کہا ہے کہ غزہ میں گزشتہ دنوں میں 29 معصوم جانیں، جن میں معصوم بچے اور بزرگ شامل ہیں، 29 معصوم جانیں بھوک کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئیں۔ ہمارے لیے انتہائی شرم کا مقام ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی ممالک میجورٹی میں ہونے کے باوجود بھی غزہ کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اور غزہ کے لوگوں پر ہونے والے ظلم و ستم، ان پر ہونے والے تشدد پر ہم آواز نہیں اٹھا سکتے۔ صرف اور صرف ہماری نااہلی کی وجہ سے غزہ کی مائیں آج اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے بجائے انہیں دفنا رہی ہیں۔ کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک بچہ بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر اپنی ماں کی گود میں مر جائے تو اس ماں پر کیا قیامت گزرتی ہے؟ جی ہاں، بھوک سے ہونے والی موت تو بہت خاموش موت ہوتی ہے، مگر وہ بہت تکلیف دیتی ہے۔ اور اس اخبار میں مزید یہ لکھا تھا کہ اقوام متحدہ کے مطابق اگر فوری طور پر غذائی امداد نہ دی گئی تو 14,000 شیر خوار بچے، 14,000 شیر خوار کا مطلب کہ جو بچے ابھی صرف اپنی ماں کی گود میں، 14,000 وہ معصوم بچے زندگی کی جنگ ہار سکتے ہیں۔ اسرائیل نے 11 ہفتے کی مکمل ناکہ بندی کے بعد صرف چند امدادی ٹرک داخل ہونے دیے، لیکن اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یہ امداد تو صرف سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہے، کیونکہ دوستو اتنی بڑی آبادی، غزہ کی اتنی بڑی آبادی کے لیے صرف 90 ٹرک امداد کے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور یہیں فلسطینی ریڈ کریسنٹ کے صدر نے بتایا کہ ابھی تک ایک عام شہری کو ایک دانہ بھی نہیں ملا، امداد صرف کاغذوں تک ہی محدود ہے۔ اور وہیں دوسری طرف اسرائیلی فوجیں حملے کیے جا رہی ہیں۔ کل جب یہ الجزیرہ کے اندر یہ خبر چھپی، کل کے ایک دن میں 51 فلسطینی شہید ہوئے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک دن میں اگر 51 فلسطینی شہید ہوئے تو ایک مہینے میں اور ایک سال میں کتنے شہید ہوں گے؟ آئیے میں آپ کو اس کی رپورٹ بتاتا ہوں۔ اگر ہم بات کریں کہ سالانہ رپورٹ کی، یہ الجزیرہ کی خبر پر سنا رہا ہوں آپ کو، کہ اگر ہم بات کریں سالانہ رپورٹ کی تو اکتوبر 2023 سے اب تک مئی 2025 تک تقریباً 1.5 سال کا دورانیہ بنتا ہے۔ تقریباً 1.5 سال کے دورانیے میں 53,655 فلسطینی شہید ہوئے اور 1,21,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے۔ اور وہیں اقوام متحدہ کے ادارے ایکشن اگینسٹ ہنگر نے خبر دی ہے کہ بچوں کے لیے مخصوص غذائیں 1 ہفتے کی رہ گئی ہیں۔ اگر فوری مدد نہ کی گئی تو حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ دوستو، وہیں غزہ کی ایک ماں کہتی ہے کہ ہم یہاں غزہ میں کل کے بارے میں نہیں سوچتے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کل زندہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ دوستو، غزہ کے اندر زندگی ختم ہو رہی ہے، معصوم جانیں، معصوم لوگ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں۔ وہیں اسرائیلی فوج بھی حملے کر کے فلسطینیوں اور غزہ کے لوگوں کو شہید کر رہی ہے، اور ہم خاموش کھڑے صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، سچ بتاؤں تو دکھ صرف اس بات کا ہے کہ ہم 50 سے زائد اسلامی ممالک ہونے کے باوجود، کروڑوں فوجیوں کے ہونے کے باوجود، اربوں کی آبادی ہونے کے باوجود، لاکھوں ٹن اسلحہ ہونے کے باوجود فلسطین کے معصوم لوگوں کے لیے ہمارے پاس صرف اور صرف خاموشی ہے۔ اس ویڈیو کے اختتام میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا سچ دیکھے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔